ڈاکٹر کلب صادق صاحب خاندان اشتہاد کی وہ بلند و بالا شخصیت تھی کہ جس نے نہ صرف اپنے خاندان کا نام روشن کیا بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے اونچا کیا۔ ہمارے والد مرحوم سے ان کے دیرینہ تعلقات تھے۔ 1950 میں جب ہمارے والد پروفیسر اکبر حیدری صاحب پہلی مرتبہ لکھنؤ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے والد مرحوم مولانا کبن صاحب سے ملاقات کی۔ تو اس وقت ڈاکٹر کلب صادق صاحب زیر تعلیم تھے اور حیدری صاحب سے وہ کافی مانوس ہوئے۔ حیدری صاحب پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہ بھی پی ایچ ڈی کرنے جا رہے تھے۔ تب سے 1950 سے 2012 میں ہمارے والد مرحوم کا انتقال ہوا، تب تک ان سے ان کے تعلقات تھے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب جب بھی سری نگر آتے تھے وہ ہمارے غریب خانے پر ضرور تشریف لاتے تھے، اور بلکہ ہمارے والد صاحب سے کئی امور پر انہوں نے کافی استفادہ بھی کیا۔ بلکہ ایک موقع پر انہوں نے بھری محفل میں کہا کہ میں پروفیسر اکبر حیدری صاحب سے کئی بار ہار چکا ہوں علمی میدان میں۔ بہرحال ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ پابندی وقت۔ وہ ہمیشہ، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ محفل ہو، چاہے کانفرنس ہو، جہاں بھی انہیں جانا ہو وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچ جاتے تھے۔ میں نے ایک بار انہیں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا، صرف 2 لوگوں کے بیچ وہ خطاب کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب ابھی مجمع آیا ہی نہیں ہے اور آپ نے مجلس شروع کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وقت کا بہت پابند ہوں، میں مجمع کا پابند نہیں ہوں، مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا میں اس ٹائم پر آ گیا ہوں اور میں نے مجلس شروع کر دی ہے۔ اور مجمع بھی جان گیا تھا کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب وقت کے بہت پابند ہیں، اور وہ قبل از وقت مجمع پہنچ جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے۔ ایک بار جب سری نگر وہ تشریف لائے تو انہیں ایک لائبریری جانا تھا، لائبریری میں ان کو بلایا تھا دیکھنے کے لیے۔ تو بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ سڑکیں جو ہیں کم از کم 2 فیٹ پانی سے بھر گئی تھیں، اور انہیں ٹائم پہ وہاں پہنچنا تھا۔ تو ہمارے والد مرحوم نے کہا کہ بھائی ابھی کافی بارش ہو رہی ہے، پانی برس رہا ہے، سڑکوں پر پانی ہے، 2 فیٹ پانی ہے، کیسے جائیں گے؟ وہ باہر نکلے، انہوں نے ہاتھوں سے اپنا پیجامہ اوپر کیا، کہا کہ میرا جو پروگرام ہے وہ کسی آندھی یا طوفان سے نہیں رک سکتا ہے، میں نے انہیں ٹائم جو دیا ہے مجھے اس ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ اور وہ اس پانی کے بیچ میں چلتے گئے، اور پیچھے پیچھے سب، ہمارے والد صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور کار میں بیٹھے اور وہاں ٹائم پہ پہنچ گئے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا کہتا ہے بھائی پانی تھم جائے، بارش تھم جائے، سردی ہے، بارش ہے، موسم خراب ہے، لیکن یہ سب سے بڑی ان کی خوبی تھی کہ یہ وقت بہت پابند تھے۔ بلکہ کئی موقعوں پر انہیں جب نکاح پڑھنے کے لیے بلایا گیا اور ٹائم سے جب بارات نہیں آئے وہ تقریب سے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے نکاح نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے اس ٹائم پہ اگر نکاح نہیں ہے یا کوئی تقریب نہیں ہو تو بیکار ہے۔ ٹائم کی ہمیں اہمیت سمجھنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ترقی کرتے گئے۔ اور دوسری سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ قوم میں وہ تعلیم کے بہت پابند تھے۔ انہوں نے جو یونٹی ڈگری کالج بنایا وہ قوم کے لیے ایک سرمایہ ہے۔
ایک بار میں جب ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا یونٹی کالج، تو انہوں نے مجھے پورا یونٹی کالج دکھایا، ہر شعبہ انہوں نے مجھے دکھایا اور کہا کہ دیکھیے کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ لوگ، ہمارے جو بچے ہیں، وہ ٹھیک ہے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی سیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سائنٹسٹ بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، اور ہر بچے سے وہ کمپیٹ کریں، مقابلہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ میں بھی ان سے 10-15 سال سے واقف ہوں، بلکہ اگر ان کے سامنے کوئی ان کی کسی کی بھی برائی کرتا تھا تو وہ بالکل ٹوک دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، مجھے برائی نہیں سننا ہے، یا غیبت ہے، میں اپنے کام میں مشغول ہوں، لوگ میرا ساتھ دیں نہ دیں، لیکن مجھے اپنی قوم کو تعلیمی طور پر کھڑا کرنا ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا، جس پر ہماری قوم ہمیشہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب پر ناز کرے گی۔ والسلام۔